ایسا بہادر جو قریش کے سب سے معزز اور طاقتور خاندان میں پیدا ہوا، جس کے باپ کا نام مکہ کے سرداروں میں گنا جاتا تھا، وہ بہادر جس کی رگوں میں بہادری، قیادت اور جنگی حکمت عملی خون کی طرح دوڑتی تھی، جس کی پرورش بچپن ہی سے ایک فاتح، ایک سپہ سالار کے طور پر کی گئی، جو بچپن ہی سے تلوار سے کھیلتا اور گھوڑوں پر دوڑتا تھا، لیکن پھر وہی شخص اسلام کے خلاف میدان احد میں مسلمانوں پر ایسی کاری ضرب لگاتا ہے کہ خود نبی علیہ السلام زخمی ہو جاتے ہیں اور صحابہ کرام کے صفوں میں شہداء کا خون بہہ جاتا ہے، جو اسلام کے ہر قدم کو روکنے کی کوشش میں پیش تھا۔ لیکن پھر وہی وقت ایسا بدلتا ہے کہ دشمنی محبت میں ڈھل جاتی ہے۔ وہی ہاتھ جو کل تلوار اٹھاتے تھے نبی علیہ السلام کے خلاف، پھر وہی ہاتھ اسلام کے پرچم کو دنیا بھر میں بلند کرتے رہے۔ وہی دل جو کل دشمنی سے بھرا تھا، آج عشق رسول سے لبریز ہے۔ حضرت خالد بن ولید اسلامی تاریخ کے عظیم جرنیلوں میں شمار ہوتے ہیں، جنہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب خود نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید قبیلہ بنو مخزوم کے سردار اور قریش کے بااثر رئیس ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ ولید بن مغیرہ کا شمار ایسے معززین میں ہوتا تھا جن کے بارے میں قریش کہا کرتے تھے، اگر اللہ کو قرآن نازل کرنا ہی تھا، ان پر کیوں نہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید کی پیدائش کی صحیح تاریخ کسی کتاب میں نہیں لکھی، لیکن بعض ہسٹورین کے مطابق ظہور اسلام کے وقت آپ کی عمر 17 سال تھی۔ عرب دستور کے مطابق حضرت خالد بن ولید کی پرورش بھی مکہ سے باہر دیہاتی ماحول میں ہوئی۔ آپ نے ایسے ماحول میں ہوش سنبھالا جہاں شمشیر آرائی، جنگجوانہ سرگرمیاں زندگی کا لازمی حصہ تھیں۔ نیزہ بازی، شہ سواری، شمشیر زنی، جنگی دوپیج سے ہر وقت پالا پڑتا تھا۔ اب بچپن ہی سے نڈر اور صاحب تدبر اور زیرک انسان تھے۔ مشہور روایتوں کے مطابق حضرت خالد بن ولید بچپن ہی سے نہایت پھرتیلے، نڈر اور صاحب تدبیر تھے۔ جوان ہو کر آپ کی بہادری کا رنگ نکھرا اور آپ قریش کے منتخب جوانوں میں شمار ہونے لگے۔ ایک روایت کے مطابق بچپن میں ایک دفعہ حضرت عمر اور حضرت خالد بن ولید نے کشتی لڑی اور حضرت خالد بن ولید نے حضرت عمر کی پنڈلی کی ہڈی توڑ ڈالی، جو کافی عرصہ علاج کے بعد ٹھیک ہوئی۔ آپ کے چہرے پر چیچک کے نشان تھے، جسم مضبوط اور سینہ بہت کشادہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا شمار اسلام کے سب سے بڑے جرنیلوں میں ہوتا ہے، مگر اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ اسلام کے سخت مخالفین میں شامل تھے۔ ان کا تعلق قریش کے اس گروہ سے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو مکہ میں پھیلنے سے روکنے کے لیے سرگرم عمل تھا، لیکن ان کی مخالفت ہمیشہ ایک جنگی اور قبیلی غیرت مند کی بنیاد پر رہی، نہ کہ ذاتی بغض یا ہٹ درمی پر۔ یہی وجہ ہے کہ جب حق کو پہچانا تو بے جھجک اسلام قبول کر لیا۔ غزوہ احد میں حضرت خالد بن ولید ابھی تک مشرک تھے اور قریش کے صف اول کے سپہ سالاروں میں شامل تھے۔ انہوں نے جنگی چلاکی اور حربی تدبیر کے ذریعے مسلمانوں کو پیچھے سے گھیر کر بڑا نقصان پہنچایا۔ مسلمانوں کی تیر انداز ٹیم جنہیں نبی علیہ السلام نے احد کے پہاڑی درے پر تعینات کیا تھا، جب وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ گئے تو خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ خالد نے اپنے گھوڑ سوار دستے کے ساتھ پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کے کئی جانباز شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی شامل تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے والد ولید بن مغیرہ اسلام کے سخت ترین مخالفین میں شمار ہوتے تھے، چونکہ خالد بن مخزوم کے سردار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اسلام کے پھیلاؤ کو ایک خطرہ سمجھتے تھے اور قریش کی اجتماعی پالیسی کی حمایت کرتے رہتے تھے۔ غزوہ خندق کے وقت بھی آپ مشرک تھے، لیکن اس غزوہ میں ان کا کردار کم نمایاں رہا۔ اس کی بنیادی وجہ خندق کی حکمت عملی تھی، جس نے قریش کی پیش قدمی کو محدود رکھ دیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں قریش کی جنگی کونسلوں میں حضرت خالد کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ وہ جنگی تجربہ، گھوڑ سواری، تلوار بازی اور عسکری منصوبہ بندی میں ماہر تھے، اس لیے قریش ان کی رائے کو اسلام کے خلاف جنگوں میں ہمیشہ شامل رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا تھا اور اس کے بعد بھی کئی مشوروں میں قریش کے ساتھ شامل رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں اسلام کی صداقت نے جگہ بنانا شروع کر دی۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کی سیاسی اور دینی طاقت واضح ہو چکی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حدیبیہ کے بعد قریش کے ساتھ صلح کی تو خالد نے اس کے عدل، حکمت اور اسلامی وقار کو قریب سے دیکھا۔ حضرت خالد بن ولید کی فطرت میں جنگی فہم، سچائی اور دیانت تھی، جس نے انہیں اسلام کی طرف میل کر دیا۔ ان کے دل میں مسلسل یہ سوال اٹھنے لگا، محمد آخر کب تک غالب آتے رہیں گے؟ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ورنہ کمزور لوگ کیسے بار بار جیت سکتے ہیں؟ وہ سمجھ گئے تھے کہ اسلام کے خلاف جنگ کرنا فطرت اور عقل کے خلاف ہوگا۔ ان کے دل میں ایک بے قراری سی ہونے لگی۔ وہ تنہا راتوں میں سوچنے لگے، جنگوں میں نبی علیہ السلام کے اخلاق اور نظم و ضبط کو یاد کرتے اور حق کو دل سے قبول کرنے لگے، اور بالآخر انہوں نے مدینہ جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ اسلام قبول کر سکیں۔ جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ کے سفر کو نکلے تو راستے میں ان کی دو اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر بن العاص جنہوں نے حبشہ سے واپسی کے بعد اسلام کا قصد کیا تھا، اور حضرت عثمان ابن طلحہ جو خانہ کعبہ کی چابیاں رکھنے والے خاندان سے تھے۔
تینوں نے مدینہ کا سفر کیا اور ربیع الاول 8 ہجری میں مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید کا بھائی ولید بن ولید پہلے سے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو ان کا بھائی ولید دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، بھائی جان جلدی کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی آمد کی اطلاع دے دی گئی ہے، آپ کے آنے سے وہ بڑے خوش ہیں اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں، میں نے اپنا بہترین لباس زیب تن کیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب حضرت خالد بن ولید نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، الحمدللہ جس نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی، مجھے تو ہمیشہ سے تمہارے بارے میں گمان تھا کہ تمہارے جیسے عقل مند کی عقل اسے اسلام سے دور نہیں رکھ سکتی۔ حضرت خالد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہ مٹا دیتا ہے، اور آپ نے دعا کی کہ اے اللہ خالد کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے۔ خالد بن ولید نے اسلام قبول کرتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ اللہ کے دین کے لیے اپنی تلوار پیش کرے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں غزوہ موتا میں اسلامی لشکر کا ایک اہم کمانڈر مقرر فرما دیا۔